بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 14 میں ہم نون ساکن کے جو دو قواعد ہم نے اسکیپ کیے تھے، جو رہ گئے تھے، وہ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے ہم نے 4 قاعدے پڑھے تھے: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفا ہم پچھلی تختیوں کے اندر پڑھ چکے سبق نمبر 12 میں۔ اب انشاءاللہ سبق نمبر 14 کے اندر ہم نون ساکن کے اور دو جو قواعد باقی تھے، یعنی ادغام اور اقلاب، اس کی تختی اور اس کی ترکیب کریں گے۔ تو سب سے پہلے ادغام کے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، اس لغوی معنی ادغام کے ہیں: دو چیزوں کو ملانا، آپس میں ایک دوسرے سے ملا دینا، مدغم کر دینا۔ تو ادغام کب ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر دال جیسی چھوٹی سی علامت یعنی جزم لگا ہو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تو یہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب حروف یرملون کیا ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب آپ ان کو ملائیں گے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو یرملون ہی بن جائے گا۔ تو حروف یرملون جو ہے وہ اس نام کے اندر ہی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ جب آپ ان 6 حروف کو آپس میں ملائیں گے تو یہ یرملون بن جائے گا۔ تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ نام یاد رکھیں گے یرملون، تو یرملون نام یاد رکھنے سے ہی یرملون کے اندر جتنے حروف استعمال کیے گئے ہیں، جو حروف استعمال ہو رہے ہیں، وہ یہی ہیں جو حروف یرملون ہیں۔ تو حروف یرملون جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو اس کے اندر ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے غنّے کے ساتھ اور ایک ہوتی ہے بغیر غنّے کے۔ یعنی ایک ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ اور دوسرا ادغام ہوگا بغیر غنّے کے، جس کو ادغام مع الغنّہ اور ادغام بلا غنّہ کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ادغام بلا غنّہ کے بارے میں جانیں گے، جس میں غنّہ نہیں کرنا، اس ادغام کے بارے میں جانیں گے۔ کہتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائیں، کون سے حروف آ جائیں؟ را اور لام۔ جب را اور لام آئیں گے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ادغام بلا غنّہ، یعنی ادغام تو ہوگا لیکن غنّہ نہیں ہوگا، یعنی بغیر غنّے والا ادغام کرنا ہے ہمارے کو یہاں پر۔ تو بغیر غنّے والا ادغام کرتے وقت کرنا کیا ہوگا کہ جب ہم ادغام کریں گے تو حروف کو آپس میں ملائیں گے ضرور، لیکن غنّہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال انشاءاللہ ہم جب سب کی پڑھیں گے سبق کے اندر تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی کر دی جائے گی۔ اب ادغام مع الغنّہ کیا ہے؟ ادغام مع الغنّہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام نکال دینے کے بعد یا، میم، واو اور نون، یہ 4 حروف بچتے ہیں: یا، میم، واو، نون۔ اس کو آپ اس طرح بھی یاد سکتے ہیں کہ را اور لام نکل جانے کے بعد یرملون میں سے یا را اور لام نکال دیں تو یا، میم، واو، نون ملا کر یمون بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ یمون۔ تو یہ یمون حروف جب آئیں گے، یعنی یا، میم، واو، نون جب آئیں گے تو یہاں ادغام مع الغنّہ یعنی ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا۔ اس کے حوالے سے پہلے اس کے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں، ادغام کا قاعدہ کس طرح ہوگا۔ دیکھیے، میم، نون، یا زبر میں، یہاں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ نون ساکن آپ نے دیکھا یہاں نون کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو ادغام غنّے والا ہوگا، یعنی ادغام مع الغنّہ۔ میم، نون، یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، میں یا، میں یا، غنّے کے ساتھ۔ قاف واو پیش قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ میم، نون، واو، زیر، میو، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، یہ بھی ادغام مع الغنّہ ہے، یعنی ادغام بھی ہوگا اور غنّہ بھی ہوگا۔ میم، نون، واو، زیر، میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، میو ورا، قاف لام زیر قل، میو ورقل۔ جیم، نون، زبر جن، نون زبر نہ، جن، تا زیر تی، جنتی، میو ورقل جنتی۔ میم، نون، یا، یہاں پر بھی ادغام مع الغنّہ یعنی ادغام غنّے والا ہو رہا ہے۔ میم، نون، یا زیر می، جب زبر تھا تو آواز آ رہی تھی میں، اور اب جب زیر آیا ہے تو آواز کیسی آ رہی ہے؟
می مئی می دونوں میں فرق یاد رکھیے گا. میم نون یا زیر می یا واو زبر یو می یو میم دو زیر من می یو من. میم نون واو زیر میو واو زبر و مع الغنہ ہو رہا ہے ادغام میو و لام یا زیر لی میو ولی یا دو زیر ین میو ولی ین. میم نون میم زیر میم. اب یہاں یاد رکھیے گا نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے لیکن یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم اور میم کے ملنے کی آواز آئے گی. میم نون میم پڑھیں گے تینوں کو لیکن جب اس کا پروناؤنسیشن صحیح کریں گے تو اس میں یاد رکھیے گا میم اور میم کی آواز آئے گی نون کی آواز نہیں آئے گی. غنہ کرتے وقت میم کی آواز کو کھینچا جائے گا تو یہی اس کا غنہ کہلائے گا. میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش ہا زبر ہا میم مش ہا دال دو زیر دن میم مش ہا دن. میم نون میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ہی. یہاں پر میم ساکن نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے. یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. اس میں بھی وہی جو یہاں پر ہم نے میم مشہدین کے اندر کرا میم مثلی ہی نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم اور میم کے ملنے کی آواز آئے گی. اب اسی طرح اس والے قاعدے کے اندر اس والے لفظ کے اندر بھی جو ہے وہ نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے. جو ہم نے حروف پڑھے تھے یا را میم لام واو نون اس میں سے اب یہاں پر نون آ رہا ہے تو یا بھی پڑھ لیا واو بھی پڑھ لیا میم بھی پڑھ لیا اور نون بھی پڑھ لیا. تو یا واو میم نون جو تھے ہمارے وہ چاروں اس میں آ جائیں گے. میم نون نون زیر من غنہ کرتے وقت دونوں نون کو پڑھیں گے آواز جو ہے وہ ایک ہی کی آئے گی من نون زبرنا من صاد یا زیر سی من نصی را دو زیر رن من نصیرن. میم نون نون زیر من نون طا پیش نط من نط فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تن من نطفتن. یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. اب ہم نے جو پڑھا تھا ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا وہ کس طرح ہے وہ دیکھ لیجیے. میم نون زیر من ہے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. را کے اوپر تجدید ہم ملائیں گے تینوں حروف کو یعنی میم نون اور را پڑھیں گے تینوں حروف کو ہجے کرتے وقت لیکن جب ہم اس کی روانی پڑھیں گے اس کی ادائیگی کریں گے تو نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم اور را کے ملنے کی آواز آئے گی. یہی ہے ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غننے والا ادغام. کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد جو را آ رہا ہے یہ حروف یرمرون کے ان حروف میں سے جس میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. تو میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا نون کی آواز نہیں آئے گی. میم نون را زیر مر یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہو رہا ہے. را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا میم زیر ہم مر ربہم. اب یہاں پر بھی دیکھیے میم نون زیر من ہے اور نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے. جب لام آ گیا تو قاعدہ یہاں پر بھی ادغام بلا غننے کا لگے گا یعنی ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ انہی حروف میں سے جس میں غنہ نہیں ہوتا. میم نون لام پڑھیں گے تینوں کو جب رواں کریں گے تو نون کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی. میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل لا دال نون پیش دن مل لدن ہا پیش ہو مل لدن ہو. یا زبر یا کاف نون لام ملائیں گے تینوں کو لیکن آواز کاف اور لام کی آئے گی. یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل لا ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو. یہ ہم سورہ
اخلاص جب پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، وہ یکن لہ یہی والا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا، کتا با یا دو زبر بیں، کتابیں، یہاں پہ تنوین آ رہی ہے دو زبر، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پہ تنوین آ گیا، تنوین کے بعد جو آ رہا ہے وہ یا ہے، اور یہ بھی حروف یرملون کے ان حروف میں سے ہے کہ جن کے اندر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ادغام مال غنہ ہوتا ہے، تو یہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی کریں گے۔ کتابیں، یا لام زبر یل، کتابیں یل، قاف کھڑا زبر قا، کتابیں یلقا، ہاں پیش ہو، کتابیں یلقاہ، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا دو پیش لوئیں، یہاں پر بھی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، ادغام مع غنہ ہو رہا ہے، غنہ بھی کریں گے ادغام بھی کریں گے۔ رجلوئیں، یا سین زبر یس، رجلوئیں یس، عین کھڑا زبر آ، رجلوئیں یسعی، ہاں پیش ہو، دال واو دو زبر دوں، ادغام بھی ہوگا مع الغنہ کے ساتھ، یعنی غنہ بھی ہوگا، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ہدوں، واو زبر وا، ہدوں وا، یہاں یا نہیں پڑھا جائے گا، ذال کاف زیر ذک، ہدوں و ذک، را کھڑا زبر را، ہدوں و ذکرا، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجو ہوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن، وجو ہوئیں یوم ایذن، ادغام بھی ہو رہا ہے غنہ بھی ہو رہا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے۔ با زیر بی، راحہ زبر رح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، ادغام بھی کریں گے غنہ بھی کریں گے۔ برحمۃ، میم نون زیر من، یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ لگے گا، حروف حلقی میں سے ہے، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، یعنی یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، برحمۃ منہ، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم میم دو زبر جم، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، سراجم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را دو زبر رن، منیرن، سراجم منیرن، ہا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، طا جمع والا کلکلا، تا نون دو پیش تن، ادغام مع الغنہ، حطتن، نون غین زبر نغ، فا را زیر فر، نغفر، حطتن نغفر، لام زبر لا، کاف من پیش کم، لکم، حطتن نغفر لکم، خا لام زبر خل، قاف نون دو زیر قن، یہاں پر بھی تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ، خلقن، نون پیش نو، عین یا زیر عی، نعی، دال پیش دو، نعیدو، ہا الٹا پیش ہو، نعیدہ، خلق نعیدہ، میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم، میم زبر ما، محم، یہاں پر نون اور میم مشدد ہم نے پڑھا تھا، نون جب نون کے اوپر تشدید ہو نون مشدد کہتے ہیں، اور جب میم کے اوپر تشدید ہو تو اس کو میم مشدد کہتے ہیں، اور دونوں کے اندر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں میم مشدد ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر اس کے غنہ کو کھینچیں گے، محمد، دال را دو پیش در، دال را دو پیش در میں ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے، حروف یرملون کے ان حروف میں سے ہے کہ جن میں غنہ نہیں ہوتا، بس صرف ادغام کیا جاتا ہے، یعنی ملایا جاتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا۔ محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسول، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا،
رسول اللہ حاضر ہی رسول اللہ محمد الرسول اللہ را زبر را حمزہ واو پیش او رؤ فا را دو پیش فر تنوین کے بعد را آ رہا ہے ادغام بلا غنہ رؤوفر را زبر را حا یا زیر حی رحی میم دو پیش من رحیم رؤوفر رحیم ادغام بلا غنہ کریں گے میم پیش مو صاد دال زبر صد مصد دال زیر دی مصدی قاف لام دو زبر قل تنوین کے بعد لام آ رہا ہے ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے تو یہاں ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے مصدقل لام زیر لی مصدقل لی میم الف زبر ما مصدقل لما واو یا زبر وی لام لام دو پیش لل وی لل اب یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے ادغام بھی کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا وی لل لام زیر لی کاف لام پیش کل لی کل لام زیر لی لی کل لی وی لل لی کل لی یہاں تک جو ہم نے حروف الفاظ پڑھ لیے ہیں ان الفاظ کے اندر جو ہمارے قاعدے ہو رہے تھے وہ ادغام بلا غنہ و ادغام مال غنہ ہو رہے تھے آگے جو پڑھنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اقلاب کا قاعدہ لگے گا تو سب سے پہلے ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اقلاب بھی سمجھ میں آ جائے اقلاب کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے کون سا حرف آنا ہے با الف کے بعد جو با آتا ہے اس با کی بات ہو رہی ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں قاعدہ لگا اقلاب کا اور اقلاب کے جو معنی ہوتے ہیں اقلاب کے معنی ہوتے ہیں بدلنا تبدیلی لے آنا کسی چیز کو بدل دینا یہ اقلاب کے معنی ہیں تو یہاں کیا ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرتے ہیں یعنی غنہ کرتے ہیں اخفا کے معنی غنہ کرنا ہوتا ہے تو یعنی میم ساکن اس کو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں یعنی نون کی جگہ تنوین کی جگہ میم کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور وہاں میم پڑ جاتا ہے یعنی جب ہم قاعدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا یہ علامت ہوتی ہے اقلاب کے قاعدے کی علامت کہلاتی ہے کہ جہاں بھی یہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے وہاں چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہوتی ہے تو قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو آئیے اب انشاءاللہ ہم اقلاب کی ترتیبی پوری کر لیتے ہیں اقلاب کے جو الفاظ یہاں لکھے گئے ہیں ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں میم نون زیر من یہاں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ہے با با عین زبر با جب نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے اس میم کو ہی اقلاب کی میم کہا جاتا ہے تو یہ میم جہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گی آپ سمجھ جائیے گا یہ اقلاب کی میم ہے اور یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے تو میم نون زیر من با عین زبر با اب نون کی جگہ میم نون زیر من تھا نا اب نون کی آواز کی جگہ میم کی آواز نکلے گی یعنی میم اور میم کی آواز نکلے گی جیسے میم میم زیر میم پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل اس کی آواز نکلے گی لیکن پڑھیں گے ہم میم نون زیر من با عین زبر با جب رواں پڑھیں گے تو آئے گی آواز میم با نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی میم نون زیر من با عین زبر با میم با دال زیر دی میم بعدی اور اگر اس کو آسان کرنا ہو آپ نے پڑھنے کے لیے تو آپ اس میں ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں کہ آپ میم کو میم سے ملا کر پڑھ لیں حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے لیکن اس سے پڑھنے میں آسانی ضرور ہو جائے گی میم میم زیر میم با عین زبر با میم با دال زیر دی میم بعدی یہ طریقہ بھی آپ اگر اس طرح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن صحیح اور درست طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے میم نون زیر من پڑھیں تاکہ ہمارا قاعدہ لگنے کا طریقہ جو ہے وہ صحیح رہے میم نون زیر من با عین زبر با اب پڑھیں گے میم با دال زیر دی میم بعدی میم نون زیر من با قاف زبر بق یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اور چھوٹی سی میم آپ نے دیکھ لی یہاں بنی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کی نشانی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ موجود ہے اقلاب کا قاعدہ لگے گا میم بق نون کی جگہ میم کی آواز نکلے گی میم بق لام زیر لی
میم بقلیہا الف زبر ہا میم بقلیہا حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم نون ساکن کے بعد با آیا اقلاب کا قاعدہ لگا ام بی ہم اور حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دینا ہے. لام زبر لا یا نون پیش یون لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با نون ساکن کے بعد با آ گیا اقلاب کا قاعدہ لگے گا لا یم با ذال نون زبر ذن لا یم بذن نون زبر نا لا یم بذن یہ نون مشدد ہے اس میں غنہ کرنا. قوف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن تنوین آ گئی تنوین کے بعد آ گیا با زبر با جب تنوین کے بعد با آئے گا تب بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا. قولم لن کی جگہ لم کی آواز نکلے گی تنوین کی جگہ میم کی آواز قولم با زبر با لام یا زیر لی بلی غین دو زبر غن بلیغن قولم بلیغن خا زبر خا با یا زیر بی یا مدہ خبی را دو زبر رن تنوین آ گئی خبیرن تنوین کے بعد با زبر با صاد یا زیر سی با آ گیا بسی را دو زبر رن بصیرن تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب کا قاعدہ لگے گا خبیرم رن کی جگہ رم تنوین کی جگہ میم کی آواز نکلے گی خبیرم بصیرن. جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا دو زیر تین جنتین با زیر بی را با زبر رب تنوین کے بعد با آ گیا بی رب واو زبر وا بی رب و تا دو زیر تین بی رب و تین جنتیم تنوین کی جو تا دو زیر تین کی آواز تھی وہ نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی جنتیم بی رب و تین. کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کی را من تنوین ہے با زبر با را زبر را برا را زبر را برارا تا دو زیر تین برارا تین تنوین کے بعد با آ رہا ہے اقلاب کا قاعدہ لگے گا یعنی نون کی میم کی جگہ تنوین کی جگہ میم کی آواز نکلے گی کی را میم برارا تین میم دو زیر من تھا تنوین کی آواز تھی من لیکن یہاں تنوین کے بعد جب با آ گیا تو اقلاب کا قاعدہ لگا کرامن کی جگہ کرامم پڑھا جائے گا کرامم بررتن. حا لام زیر حل لام دو پیش لن حلن تنوین آ گیا با زیر بی تنوین کے بعد با آ گیا حلم بی ہا کھڑا زبر ہا حلم بہا ذال الف زبر ذا حلم بہذا تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے یہاں اقلاب کا قاعدہ لگا تنوین کی آواز میم سے بدل گئی. صاد میم پیش سم میم مشدد ہے اس کا غنہ کرنا ہے میم دو پیش من سم من تنوین کے بعد پھر با کاف پیش بک میم دو پیش من بک من با آ گیا میم کی آواز تنوین کی جو آواز ہے وہ میم سے بدل جائے گی سم من کی جگہ سم مم ہو جائے گا سم مم بک من سم یہاں ادغام کا غنہ نہیں ہو رہا بلکہ یہاں نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے سم پھر میم دو پیش من کا جو غنہ تھا تنوین تھی اس کے بعد با آ رہا تھا اقلاب کا قاعدہ لگا سم مم بک من سم مم بک من. تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے آج جو ہے وہ سبق نمبر 14 ادغام اور اقلاب کے قاعدے کے ساتھ پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ اگلی تختی میں سبق نمبر 15 کی مشق کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.